نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جتنے انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے سب نے آ کر یہ بات بتائی کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، ایک اور جہان ہے اس کے بعد جس کو آخرت کا جہان کہتے ہیں۔ ہر آدمی کا وقت مقرر ہے، مرد ہے یا عورت، اور اس نے کوچ کرنا ہے، مرنا ہے، موت آنی ہے۔ انبیاء رسول علیہ السلام، اولیاء اعظام، محدثین کرام، ائمہ مجتہدین، بادشاہ اور بڑی بڑی ترقیوں والے، بڑی عقل اور دانش والے، سارے ان کو فنا ہے، دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ پوری اس کائنات کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے، اس کے بعد یہ کائنات بھی تہس نہس ہو جائے گی، اس کے بعد ایک نیا جہان آباد ہوگا، اور اس جہان تک پہنچنے کے لیے موت ضروری۔ ہر ایک کو موت آتی ہے، آئے گی، اس کے بعد اس کا غسل کفن ہوگا اور پھر دفن ہوگا۔ یہ بات آپ سن چکے ہیں۔ جب قبر میں آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، خالق مالک رازق، تیری مدد کرنے والا، آس پہنچانے والا کون؟ جو نیک بندہ ہوگا، جس نے قرآن حدیث کو سمجھا ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل کی ہوگی، اس کی عبادت کی ہوگی، اس کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، ریاکاری دکھلاوا نہیں کیا ہوگا، اور اس کی موت اسی پر آئے گی، وہ جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ ہے۔ اور سب جواب دے لیں گے، سب عربی سمجھیں گے۔ عربی اسلام کی زبان ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے۔ جو کتاب نازل کی گئی قرآن، اس کی زبان بھی عربی ہے۔ جو آپ نے فرامین ارشاد فرمائے وہ بھی عربی میں ہیں، نماز بھی عربی میں ہے، اور حج کے جو ہیں دعائیں وہ بھی عربی میں ہیں۔ قبر کے اندر سوال بھی عربی میں ہوں گے، میدان حشر میں جو گفتگو ہوگی وہ بھی عربی ہوگی، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ لہذا وہاں تعلیم کا تعلق نہیں، عمل کا تعلق۔
جس نے بھی اس بات کو سمجھا ہوگا، اللہ کو پہچانا ہوگا، اس کی عبادت کی ہوگی، اس کا حق ادا کیا ہوگا، اس کی اطاعت کی ہوگی، اور اس کے طرف سے بھیجے جانے والے جو پوری دنیا میں سب سے بڑے افضل اعلیٰ معزز مکرم نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی، کلمے کی لاج رکھی ہوگی۔ کلمے کے دو حصے، پہلے حصے کا مطلب ہے عبادت، زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء ارکان سے، مالی پتنی ظاہری باطنی، دعا، سورنا، پکارنا، سوال، نظر نیاز، چڑھاوا، مدد مانگنا صرف ایک اللہ کے لیے۔ اور دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت، نماز اور روزہ، حج اور اذکار، دعائیں، سب عبادات، اور رہن سہن، یہ سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو اس کو عربی بھی آ جائے گی، جواب بھی آ جائے گا، اور وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے جس کی تو نے اطاعت کرنی تھی، جو تیری طرف نبی بھیجا گیا تھا، اور جس نے احکام دیے تھے حلال حرام کے، سچ جھوٹ کے، صداقت امانت کے، جس کی تو نے اطاعت کرنی تھی، وہ کون ہے؟ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہوگی۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، مال کمانے، خرچ کرنے، گھر کے ماحول، رات دن گزارنے میں ان کی اطاعت تابعداری کی ہوگی۔ رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، قول، فتوے، علاقے کے سارے دستور، سوسائٹی کے تقاضے، نظام، سب کو پیچھے کیا ہوگا۔ حدیث رسول، سنت رسول، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اس نے مقدم کیا ہوگا، آگے رکھا ہوگا۔ اس کو جواب آ جائے گا، وہ کہے گا کہ نبی محمد رسول اللہ، میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہاں بھی وہی بات ہے، جس نے اسلام کو سمجھا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو سمجھا ہوگا، اس کی بنیادیں پوری کی ہوں گی، اسلام کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، لوگوں کے طعنے تشنیع باتیں سننے کے باوجود، لوگوں کی ہوا دیکھ، برادری، رسم و رواج، علاقے، سب کو ایک طرف کر کے اسلام جو سب سے پسندیدہ دین ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس نے اس کی پابندی کی ہوگی، اسلام کو اپنا دین سمجھا ہوگا، اسی پر عمل کیا ہوگا، کسی اور کے مشورے، قول، فتوے، لڑی سلسلے کو، اور کسی اور کی سوچ، فکر، رسم رواج کو اس میں داخل نہیں کیا ہوگا، تو اس کو اس کا جواب آ جائے گا، اور وہ کہے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آئے گی کہ صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، فافرشوہ فی الجنہ، اس کے لیے قبر کے اندر جنت کے بستر کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے رام سکون کا انتظام کر دو، اور پھر اس کو جو ہے وہاں جنت کا ایک مندر بنا دیا جائے گا اس کے لیے جنت میں، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کو اس کی جگہ دکھا دی جائے گی کہ یہ تیرے محلات ہیں، یہ تیرے باغات، یہ تیرے حور و غلمان، یہ تیرے خدام، یہ تیرے رف رف کے راکٹ، یہ تیری آسائشیں، یہ ساری تیری نعمتیں، اس دین کی اوپر چلنے کی وجہ سے اور سوالات کے جوابات صحیح دینے کی وجہ سے یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ وہ دیکھے گا، خوش ہوگا، کہے گا کہ یا اللہ پر قیامت قائم کر، جلدی میں اپنی جگہ پر جاؤں، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو یہاں اس بہترین جگہ پہ، آرام والی پہ استراحت کر، نومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے، آرام کرتی ہے، خوشی کا موقع ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھاتا سوائے اٹھانے والے کے، اسی طرح تو بھی یہاں آرام کر، سکون کر، اس وجہ سے کہ تو نے وہاں چند روزہ زندگی میں اس پہ عمل کیا تھا، باقی باتوں کو پیچھے، فتنے کو اور شیطانی باتوں کو پیچھے کیا تھا، اور اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ ایک خوبصورت حسین جمیل شکل، بہترین ہنس مکھ اس کے پاس آ جائے گی،
اس کا دل بہلانے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے باہو کہ تو کون ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ قبر تنہا ہے اور اس میں کوئی نہیں ہوگا، کہ تو کون؟ کہتا میں تیرا نیک عمل، وہ جو تو نے 15 گھنٹے کے روزے رکھے تھے، وہ جو ٹھنڈے پانی سے تو نے وضو کیے تھے، اور وہ جو تو دین پر چلنے کی وجہ سے لوگوں کی گالی گلوچ تان و تشلیش سنے تھے، وہ جو تو نے دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو بظاہر گرایا تھا کہ لوگ تجھے مذاق کرتے تھے اور سمجھتے تھے کیسا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہے، کیا ترقی ہے، بس اسی وہ ایک چال پر چلا ہوا ہے دنیا کا، کہ کہاں یہ جو تو نے صبر کیا تھا نا اور استقامت دکھائی تھی، وہ عمل تیرا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی یہ شکل دے دی ہے، وہ عمل تیرا نیک، میں وہ ہوں، ایک شکل اس کے پاس موجود ہو جائے گی۔ اور جو غلط آدمی ہوگا نافرمان، اس سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ چونکہ عمل نہیں کیا ہوگا، اللہ کو پہچانا نہیں ہوگا، یہ جہان مٹھا تے اگلا کے ڈٹا ویکھی جائے گی، دنیا دا منہ سر تے کرو، اے کرو وہ کرو یہ کرو، اسی چکر بکھیڑے میں پڑا رہے گا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو مشکل کشا، حاجت روا، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا جب تک ان کا واسطہ نہ ہو، وسیلہ صدقہ نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ شراکت کی ہوگی، کمپنی سسٹم کیا ہوگا، ریاکاری کی ہوگی، دکھلاوا کیا ہوگا، اور جو اللہ کے احکام ہیں وہ پورے نہیں کیے ہوں گے، نمازیں پوری نہیں پڑھی ہوں گی، حق کا خیال نہیں رکھا ہوگا، سچ کا خیال نہیں رکھا ہوگا، جھوٹ اور غیبت اور گلے اور حسد بغض اور اسی طرح فحاشی اور یعنی اور سود دھوکہ جوا منمانی سے اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور ایک اللہ کے مقابلہ میں کئی مشکل کشا، کئی عادت روا اور کئی کرنی بھرنی والے اس نے عقیدہ رکھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے مذاق کیا ہوگا، معاذ اللہ، اور مذاق کیا ہوگا، نو ساڈا گھر ہی لبیا سی، سانوں بخار ہی چڑھنا سی، اور ایڈی عیش پہ کر دینے سی، بھوکے پہ مرنے ہیں، شکوے شکایت باتیں یہ، اور سناؤ کیا حال ہے، کی سنائیے تانوں، کوئی حال ہے دسن والا؟ سناؤ تانوں دنیا کے دے توڑیاں تھکے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شکوے شکایت، یہ نافرمانی والا بندہ، اس کو اس وقت جواب نہیں آئے گا، لیکن کانوں میں آواز تو پہنچتی ہے نا، کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے، مسجد سے آ جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ بات کرتا ہے وہ کان میں آ جاتی ہے، کہیں انسان پڑھ لیتا ہے، کہیں سن لیتا ہے، آواز کچھ نہ کہے گا، ہاں 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 لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، ویسے کوئی بات کہتے تھے، بات تھی تو سیکھ، سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ عمل نہیں تھا، وہاں جواب آئے گا عمل کے مطابق۔ دوسرا وہ سوال کریں گے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ چونکہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی کلامی محبت کی ہوگی، کلمہ لا الہ محمد رسول عقیدے مرضی کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ شادی غمی خوشی ہندوؤں سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، شکر سود لباس انگریزوں والا، فسق فجور فحشی ریانی گند جھوٹ، اور نافرمانی میں ہر وقت دوسروں کے طریقے اس نے اپنائے ہوں گے، اور جس کو اللہ نے بڑا بنا کے بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نماز ان کے طریقے پر، نہ درود ان کا بتایا ہوا، نہ وظیفہ ان کا بتایا ہوا، اپنی منمانیاں اپنی مرضی اپنی کی ہوگی، اور ہر چیز کے اندر نیا جو ہے اس نے حساب رکھا ہوگا، اذان میں پچر، درود میں پچر، نماز میں پچر، شادی غمی میں پچر، تسلی نہیں ہوئی اس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، جعلی باتیں بڑی کرتا ہوگا، اصل بات عمل کی ہے، تو اس کو بھی جواب نہیں آئے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، کو بات تو کرتے تھے، کوئی نام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے کانوں میں پڑتا تھا، وہ سنتا تھا، کہتے وہ بات تھی، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ تیسرا وہ سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ چونکہ دین کو صحیح سمجھا نہیں ہوگا، پڑھا نہیں ہوگا، اس کی معلومات نہیں لی ہوگی،
او جی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا رہے، ٹھیک ہے، رب کو پتہ نہیں کون سا سجدہ منظور ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہودی عیسائی ہندو سکھ سب اللہ کے بندے ہیں، کچھ نہیں۔ یہ اب پڑھے لکھے لوگ یہی اب تصور دے رہے ہیں، سارے ادیان ایک ہیں، وحدتی ادیان ایک ہے، انہوں نے بات اب نکالی، سارے دین ایک ہیں، سب اللہ کو ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کا کیا، سارا وہ ایسی باتیں کرنے والا اور اسلام کے اوپر پورا یقین نہ رکھنے والا، اس کو بھی جواب نہیں آئے گا، کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ کوئی بات کہتے تھے، کان میں تو پڑتی ہے بات، لیکن مجھے نہیں پتا۔ آسمان سے آواز آئے گی کذب عبدی، یہ میرا بندہ سب جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے لیے ایک جہنم کا منظر بنا دو قبر میں۔ جہنم کا منظر قبر میں بن جائے گا، اور جہنم سے ایک کھڑکی کھل جائے گی جہاں سے جہنم کی بڑھاس اس کو آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کو وہ جہنم دکھائی جائے گی۔ اس کے اندر جو اس کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے چلنے کا، مار کھانے کا، تکلیف اٹھانے کا، اور کچلہو اور پیپ پینے کا، بدبودار قسم کے وہاں جو ہے کھانے، اور تھور کا درخت جو نہ نیچے جائے گلے میں اٹکے گا ذا غصہ، نہ اوپر آئے گا، اور تھور کا بدبودار درخت اٹکنے والا خشک کڑوا کسیلا، وہ سارا منظر دکھایا جائے گا کہ یہ ہے تیری جگہ۔ وہ کہے گا یا اللہ قیامت قائم نہ کرنا، چند روزہ زندگی، کتنی زندگی ہے؟ 15 سال، 16 سال، 18 سال، یہ تو بچپن گیا، پیچھے وہ 20 سال اگلے جو ہیں وہ بس یہی زندگی ہے، 20-25 سال، اور اس کے بعد بس آدمی جو ہے نا پھر آخرت کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے، قوا اس کے ضعیف کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اسلام یہ نہیں کہتا سارے مسیطڑ ہو جاؤ، چھوڑ، نہیں، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، بی بچوں میں رہو، دوست احباب میں رہو، نعمتوں سے فائدہ، بس چند اصول ہے۔ ایک اللہ مشکل کشا سمجھو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما سمجھو، 5 ٹائم نماز پڑھو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، ترائیوں میں سوچ لو قبر کو اور آخرت کو، اور اللہ سے معافی مانگ لو، غلطی ہوگی تو معافی مانگ لو، پھر غلطی ہوگی پھر معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور باقی اپنے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تو یہ ہے زندگی۔ اب اس آخرت والی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا 20-25 سال کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات فراموش کر لینا، اس سے بڑی بے عقلی اور کوئی نہیں۔ اور پھر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، مجرموں، باغیوں، گناہگاروں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ اب بس لوگ نا کچھ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا شوشہ چھوڑا ہوا ہے۔ پہلے تو منکر حدیث تھے جو کہتے تھے کہ حدیث کی ضرورت کوئی نہیں، حالانکہ حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ جن کو منکر حدیث کہتے ہیں، جن کا بڑا نمائندہ لاہور میں پرویز گزرا ہے، پرویزیت، اس سے پیچھے چکڑالوی تھا، اور اس سے اوپر تھے، اور یہ 2 قسم کے ہیں، ایک ہے بالکل حدیث کے منکر، اور ایک حدیث کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو عقل کے خلاف ہے اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ غامدی وغیرہ، یہ غامدی فتنہ، اور اوپر فراہی تھے، اس کا بڑا فراہی تھا، اور یہ اصلاحی گزرے ہیں، بہت بڑا عالم تھا، اس نے بھی رجم کا اور دوسری چیزوں کا، کئی چیزوں کا انکار کیا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل حدیث کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بس قرآن، مقصد کیا ہے کہ قرآن کو جیسے چاہیں گے اس کا مطلب بیان کر لیں گے، کہ قرآن تو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھو، میں کیسے پڑھیں، کتنی رکھتے، کتنے رکوع، سجدے کب، قرات اونچی کب، میرا پیغمبر بتائے گا نا۔ زکوٰۃ دو، میں کیسے دیں، میرا پیغمبر بتائے گا۔ یعنی ساری بات حدیث سنت سے سمجھ آتی ہے۔ تو یہ رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں، جرت نہیں ہے اسلام کا انکار کریں تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو انہوں نے یہ راہ نکالی کہ لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے، رند کے رند رہیں، کریں بھی کچھ نہ، اور اسلام بھی ہاتھ سے نہ جائے، فتویٰ بھی نہ لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان میں اکثریت
بااثر لوگوں کی ہے، وہ چاہے حکومت میں ہیں اور چاہے فوج میں ہیں، چاہے پولیس میں ہیں، چاہے کاروبار میں ہیں، پتہ نہیں نا، بنیاد نہیں نا علم کی، اور رہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ منکرین حدیث کا میں فلسفہ بتا رہا ہوں کہ پیسہ بہت ہے، مال بہت ہے، مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حدیث بریک لگاتی ہے، اتنی نہیں لگاتی کہ انسان کی بولنے جمع آ جائے، لیکن جو بھی لگاتی یہ نہیں ماننے کے لیے تیار، مدار پر آزاد رہنا چاہتے ہیں، جو حدیث بریک لگاتی ہے اس لیے حدیث سے جا، یہ بنیادی فلسفہ۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے بات سمجھے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ویسے تو کہتے ہیں نہیں حدیث ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جو حدیث ان کی عقل کے خلاف، یا جو حالانکہ حدیث کو یعنی ماننے یا اس کے ثابت کے اصول ہیں، وہ اصول ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث کسی نے بیان کی ہے، 70 سال زندگی اس کی محفوظ ہے، کتنے استاد ہیں، کتنے سفر کیے، کہاں گیا، کیسا تھا، کس طرح نیک تھا، تجربہ گزار تھا، لیکن حافظہ کمزور تھا، حدیث نہیں لی جائے گی۔ حافظہ بھی مضبوط تھا لیکن بڑھیپے میں حافظہ خراب ہو گیا، اب دیکھیں گے کہ حدیث پہلے کی بیان کی ہے بڑھیپے سے پہلے یا بعد کی۔ حادثہ ہو گیا تھا، چوٹ لگی تھی، حافظہ اس کا متاثر ہو گیا تھا، اب یہ دیکھیں گے کہ حادثے کے پہلے کے دن میں کیا آپ کو پتا، یہ بڑا ایک دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 جلدوں میں کتاب ہے، 9 جلدوں میں، یہ جو درمیانی جلد آپ کو نظر آتی ہے قرآن، اتنی 9 جلدوں میں الجرح والتعدیل امام رازی کی، موضوع ہی صرف راویوں کے حالات ہے، کوئی اور اس کی بات، صرف راوی جس نے حدیث بیان۔ تم کیا سمجھتے یہ سی بات؟ یہ وہ علم ہے، اس کو علم رجال راویوں کے علم کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ عیسائیوں کے پاس۔ واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سفر کیے، مکہ سے مدینے گئے، کہاں کہاں ٹھہرے، کہاں کہاں نمازیں پڑھی، کتنے لوگوں نے آپ کی دعوت کی، آپ نے کون کون سے کھانے کھائے، کیسی چادریں کون کون سی استعمال کی، کتنے آپ نے جانور خچر پہ سواری کی۔ لوگ باتیں کرتے ہیں 6 ڈگریاں دین میں، بدھو ادھر آؤ تمہیں ہم بتائیں، یہ دین ہے، ایک ایک بات۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے یہاں تک بتایا، سبحان اللہ علیہ وسلم۔ بس باتیں علم ہے نہیں نا، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے لوگ ہیں جن کا آج کا بڑا نمائندہ غامدی بنا ہوا ہے، جو عقل کے خلاف ہے، بس اس کو رد کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیر بہرحال تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی ان کی بات غلط ہے۔ اب میں قرآن کی چند آیتیں آپ کو سناتا ہوں جن سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے۔ سورہ المؤمن 24واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرعونیوں کا ذکر کیا، فرعون کا کئی جگہ ذکر ہے اور اس کے ماننے والے جو تباہی ہے سارا، لیکن یہاں اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں پر آگ پیش ہوتی ہے صبح و شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو شدید عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ جہنم کے عذاب سے پہلے جو صبح و شام عذاب ہو رہا ہے فرعونیوں کو قرآن کہتے ہیں، یہ عذاب قبر ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جہان 3 ہے، ایک جہان ہے یہ دنیا، یہ ہم نے دیکھ لیا، سن لی ہمارے سامنے، اور ایک جہان ہے آخرت کا، وہ بھی بیان ہو گیا قرآن حدیث میں، قبر سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد اور آگے سارا جو سلسلہ، اور ایک جب درمیان میں جو ہے یعنی جب اٹھیں گے اس سے پہلے اور مریں گے اس کے بعد، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کسی کی قبر بنی ہے، وہ ڈوبا ہے، اس کو درندے نے کھایا، وہ جل گیا، وہ مر گیا، جو بھی اس کے بعد اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، نیک ہے تو اچھا سلوک، برا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک اور عذاب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھو فرعونی پانی میں ڈوبے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جہاں جیسے بھی ہے، اللہ کی طاقت قدرتی،
کیونکہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ آگے بھی بات آئے گی، پھر بات سے شروع ہوگی کون سی قبر، یہ قبر کہ وہ قبر، اس قبر میں وہ قبر، ادھر والی قبر نہیں، برزخی قبر، بات بات یہ ہے کہ 3 جہان ہے، ایک دنیا ایک آخرت۔ دنیا دیکھ لی، آخرت کی حقیقت کھل گئی، درمیان والا سٹے پروگرام برزخ، برزخ مانا پردہ، اس کا ایک نظام ہے، اس کی حقیقت کیفیت کا اللہ کو پتہ ہے، جو قرآن حدیث میں آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ مرنے کے بعد نیک آدمی کو اچھا بدلہ مل رہا ہے، برے کو عذاب ہو رہا ہے۔ وہ قبر ہے، وہ جل گیا، وہ ڈوب گیا جہاں۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا سورہ نوح میں۔ اللہ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آیا اور نوح علیہ السلام کے مخالفین سارے اس میں غرق ہوئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، غرق ہوتے ہی آگ میں چلے گئے۔ قرآن ہے سورۃ نوح۔ غرق ہوتے ہی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو مجرم لوگ تھے، غرق ہوتے ہی، کیونکہ جو ڈیک تھے وہ تو غرق نہیں ہوئے نا، وہ تو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، غرق ہوتے ہی آگ میں چلے گئے۔ یہ قرآن ہے۔ سورہ الانعام 7واں پارہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجرموں کی جان نکالتے ہیں نا فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر، اخرجوا انفسکم، تو مجرم وہ جان اس کی تو باہر نہیں نکلنا چاہتی نا، تو زبردستی نکالتے ہیں اور آگے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی تمہیں عذاب ہوگا، آج ہی، یہ جو آج ہی عذاب شروع ہو جائے گا مرنے کے بعد، یہی ہے قیامت سے پہلے۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت رکھتا ہے مومنوں کو ثابت کلمے کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ابھی میں نے آپ کو سنا ہے کہ قبر کے اندر وہ مومن جواب دے دے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کہتے ہیں قبر کے متعلق کہ یہ قبر کے اندر جو ہے نا وہ ثابت رہتا ہے، بتاتا ہے، اور یہ نہیں بتا سکتا، تو یہ قبر کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آتے ہیں، حدیثیں بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجرم کو جو مار پڑتی ہے نا، ہتھوڑے پڑتے ہیں، وہ اتنا چیختا ہے، اتنی اس کی آواز ہوتی ہے کہ جن انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات دیکھے گئے، بتائے گئے کہ جانور، بھینس، گائے، ایسے جانور قبرستان کے قریب آتے جاتے ہوئے ڈرے اور بھاگے۔ بلکہ یہ جو جانوروں کا علاج کرتے تھے نا دیسی طریقے سے پہلے گاؤں میں، اب تو خیر وہ حیوانات کے علاج کے بڑے شفا خانے کھل گئے ہیں اور ماہرین ہیں، تو اس وقت ہم سنا کرتے تھے کہ جو بند ہو جائے نا، یعنی جس کو قبض ہو جائے گائے یا چبیں کو، تو اس کو قبرستان کا چکر لگواتے تھے تاکہ وہ آواز سن کے وہ کھل۔ تو یہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب۔ اور میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو بتا۔ بخاری شریف کے اندر دوسری حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، 2 قبریں تھیں، وہاں سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو ارشاد فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ نے دکھایا، نبی تھے، رسول تھے، انہوں نے لوگوں کو بتانا تھا، دکھایا اللہ تعالیٰ نے، معلوم کروایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بچ سکتے تھے جن کی وجہ سے ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، کو بچنے کے لحاظ سے کوئی بڑی بات نہیں تھی، یعنی بچنا آسان تھا جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتے وقت چھینٹے پڑتے تھے نا پیشاب کے،
اس کے کپڑوں اور جسم پر ان سے بچتا نہیں تھا۔ اب آپ آج دیکھ لیں زندگی، اللہ تعالیٰ یہ قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے، اور جو لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے، جہاں بس بیٹھ گئے جانوروں کی طرف پیشاب کیا، کھڑے ہو گئے پیشاب، اوپر سے بڑی ٹیپ ٹاپ خوشبو، اندر سے گندے گندے غلیظ پیشاب لگایا ہوا ہے۔ یار تو نے کیسا کیا ہے تو کیا ہے تیری تعلیم، کیا صفائی تیری، بڑا تو اپ ٹو ڈیٹ بنا پھرتا ہے، اندر سے گندا ہے تو، بدبودار گندا پیشاب تو نے اپنے جسم کو اور کپڑوں کو لگایا۔ یہ مرد بھی اور عورتیں بھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہے ان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا فرش بنے ہوئے نا، دھیان سے بیٹھا کرو، احتیاط کرو، احتیاط نہ کرو تو چھینٹے پڑتے ہیں۔ اور جو لوگ بس پانی یا کوئی ایسے استعمال ہی نہیں کرتے پیشاب خشک کرنے کے لیے کوئی چیز، تو قبر کا عذاب ہوتا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے۔ اور دوسرا آدمی چغل خور تھا، اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر، کئی لوگوں کو بدہضمی ہوئی ہوتی ہے، پہلی بات بس کانا پھوسی قبر کا عذاب ہوتا ہے اس سے۔ دو آدمیوں میں صلح کرانا، دو خاندانوں میں صلح کرانا، میاں بیوی میں دو فریقوں میں صلح کرانا، بڑا اجر ہے اس کا۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن صلح کے لیے جھوٹ بولنا، صلح کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی اجازت، اندازہ آپ لگائیں کہ صلح اللہ کو کتنی پیاری ہے، اتفاق اتحاد کتنا پیارا ہے کہ اس کے لیے جھوٹ کو بھی جائز کیا۔ دو آدمی آپس میں ناراض ہیں، دو خاندان، ان کے بعد کہتے ہیں یار وہ تو تمہارے متعلق بڑی اچھی باتیں کہہ رہے تھے، یار وہ تو بڑا پچھتا رہا تھا، معذرت کر رہا تھا، کہتا بس اب مجھے ملے نہ، نہیں تو ایسے ہی لگا ہے یار بالکل وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو قریب کرنے کے لیے، پھر اس کے پاس جاتا ہے، تو جھوٹ بول بول کے ان کو قریب کرتا ہے، اتنا اجر ہے اس کا۔ اور یہاں جھوٹ بولتے ہیں دور کرنے کے لیے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اسلام تو بہت اونچا ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ یہ عمارت بناتے ہیں نا اور اس کے بعد ڈیکوریشن کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، پہلے انسانی اقدار ہیں جن کو اسلام نے مضبوط کیا، اس کے بعد آگے اسلام ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تقویٰ، پرہیزگاری، درجہ، مرتبہ، اللہ کا قرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پڑوس جنت میں، آگے اعمال ہیں۔ وہ آگے کی کیا اعمال ہے؟ ہمارے اندر انسانیت نہیں، یہ انسان، یہ دیکھو جو پیشاب کر کے کھڑے تھے، یہ انسانیت ہے؟ اور اسلام تو تمہیں بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے، تم تو گرے پڑے ہو گند میں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ایک ہے پتہ نہیں چلا، یہ بھی سن لو، آپ نے پوری احتیاط کی، پڑھ گیا کوئی نہیں، اللہ لمبا ہو تو مہربان، جان بوجھ کے بے احتیاطی کرنی۔ اور یہ جو میں نے بتایا طبقہ، گندے غلیظ ترین اور اپنے آپ کو بڑے صاف ستھرا سمجھنے والے اور سمجھنے والیاں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ سارا جن کو اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ سوسائٹی کہتے ہیں، سب یہ ایسے گندے مندے ہیں، یہ سارے پیشاب کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی، جانوروں کی طرح جان چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کا عذاب ہوتا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے اور چغلی سے، لگائی بجائی ادھر اور ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا، اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو گناہ گار۔ یہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا یہ جو چغلی کے، یہ مسلمان تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قبر کا عذاب صرف کافروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو مسلمان ہیں اور گناہ گار ہیں اور انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، ان کے لیے بھی جو ہے قبر کا یہ عذاب ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ کو ترس آیا، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کا عذاب ختم کر دے، اللہ نے نہیں سنی۔ مالک ہے،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان کا عذاب کم کر دے کچھ دیر کے لیے. یہ اللہ نے سن لی اور اللہ نے نشانی بتائی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبز ٹہنی لے اور اس کے 2 ٹکڑے کر، ایک ٹکڑا اس پہ رکھ ایک ٹکڑا اس پہ رکھ، جب تک یہ ٹہنی سبز رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کا عذاب ٹلا رہے گا، اور جب یہ خشک ہو جائے گی پھر عذاب ایسے شروع ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. تو یہ جو دعا، یہ جو ان کی عذاب میں تخفیف ہوئی تھی یہ دعا کی وجہ سے. اب یہاں سے لوگوں نے یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالے کہ جی قبر پہ سبزہ ڈال دو. قبر پکی، میں نے پیچھے بتایا کہ منع ہے پکی قبر. قبر پکی اور پر کیاری بنی ہے کچی وچ لائن. اچھی کس کو بیوقوف بناتے ہوئے؟ یعنی اوپر تو وہ لگا لو گے. میں حیران کیسے سوچیں کہ وہ کیری لگائی ہو. قبر پختہ ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام ہے پکی قبر بنانا. وہ پکی ہے اور درمیان میں کیاری بنا کے تو اس کے اندر وہ بیل پھوٹے اور وہ لگایا کہ جی عذاب میں کمی ہوتی ہے. اور کسی نے درخت لگایا ہوا ہے اور کوئی آتے جاتے اوپر ٹہنیاں پھینک. اوہ اللہ کے بندو، یہ عذاب کم ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، اور یہ نشانی تھی جو اوپر رکھی گئی تھی اتنی دیر. تم نے اس کو یہ بنا لیا کہ شاید اس کی وجہ سے یہ عذاب کم ہو رہا ہے. نہیں، تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ قبر کے اندر نیک آدمی جو ہے اس کے لیے اچھا سلوک ہے اور اچھے انعامات ہیں، اور برے آدمی کو اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے شفقت کی اور یہ ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اتحیات میں پڑھیں، یعنی درود شریف کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. کہ جب میری امت 5 ٹائم، یہ مختلف الفاظ سے آتی، 5 ٹائم جب میری امت مرد اور عورتیں یہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے گا. اور یہ قبر پہلی ملاقات ہے اللہ سے، اس میں معاملہ ٹھیک رہا تو آگے بھی ٹھیک ہے، اس میں گڑبڑ ہو گیا تو آگے بھی گڑبڑ ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا آدمی تھا، وہ قبر پہ بیٹھ جاتے اور قبر دیکھ دیکھ کے روتے تھے. کہا گیا جناب اور بھی معاملات ہیں بعد میں آنے والے، قبر پر بڑا روتے ہو. کہ لگے پہلی ملاقات ہے اللہ سے، اگر یہاں معاملہ ٹھیک ہو گیا تو آگے بھی ٹھیک ہے، اگر یہاں خراب ہو گیا تو آگے بھی خراب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میں نے آپ کو قرآن مجید میں سے کچھ آیات سنائیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. ایک میں آپ کو آیت اور سنانا چاہتا ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احد کی جنگ والے دن سے ایک دن پہلے میرے باپ عبداللہ نے مجھے بلایا. پتہ چل چکا تھا کہ کافر آ رہے ہیں اور صبح لڑائی ہونی ہے. یہ اکیلا بیٹا تھا اپنے باپ کا، اس کی بہنیں بہت تھیں، غالباً 7 یا 8 تھیں. جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد نے مجھے بلایا رات کو، آدھی رات کے وقت. کہتا میرے بیٹے ادھر بیٹھو. پوری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مجھے پیارا ہے، تو میرا بیٹا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. کل لڑائی ہوگی،
اور مسلمان اللہ کے لیے کافروں سے ٹکرائیں گے۔ تیرا باپ بھی کل اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے کافروں سے لڑے گا، کل لڑے گا تیرا باپ۔ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دلی آرزو اللہ پوری کرے گا، شہادت والی موت اللہ مجھے دے گا۔ میرے بیٹے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، تیری بہنیں ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرے باپ پہ قرض ہے یہودی سے، کھجوریں لی ہوئی ہیں، تو فصل آئے یا جیسے جس طرح بھی، میرے بیٹے باپ کی پشت پاک کر دینا، باپ کی پشت سے قرضے کا بوجھ اتار دینا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شہادت کی موت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو میرے بیٹے میرا قرض بھی اتار دینا، تیرا باپ کا لڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کافروں سے۔ کیسے باپ بیٹا تھے یہاں رات کو مشورے ہوتے ہیں ڈکیتیوں کے، بدکاریوں کے، کیسے لوگ، اور پھر کیسا ذہن ہے دینی۔ آج کا کوئی ہوتا وہ کہتا میں نے جانا ہے جہاد کے لیے، تو بیٹا سارے بلے کو ٹھگا، لو جی آ سمجھاؤ ابا جی نو سمجھاؤ، گھر کھدا تیاں دا بیٹھا ہے، اتنے قرضیاں دے پہاڑ چڑھے نے، یاد 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 دی پئی ہے، کوئی سمجھاؤ یہ میرے ابے نو کی ہویا، لگتا ہے کوئی دماغ۔ انا للہ، اج دا ماحول ہوندا تھا۔ تے بیٹا عبداللہ دا بیٹا جابر کے کہنا ابو آپ جائیں، آپ کا لڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے، آپ کا فرمانبردار بیٹا قرض بھی اتارے گا اور بہنوں کا بھی خیال رکھے گا، آپ بے فکر ہو کے جائیں۔ گئے، لڑے، شہید ہو گئے۔ جابر خود بیان کرتے ہیں یہ سارا واقعہ رضی اللہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، میں بڑا غمگین تھا، میں بڑا پریشان تھا۔ مجھے کہا جابر وہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، تم اس وجہ سے پریشان ہو؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک اعزاز ہے، اللہ نے ہمارے گھرانے کو اعزاز بخشا، میرا باپ شہید ہوا، میں شہید کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ جو قرض تھا نا باپ پر، اس کی جمع تفریق کرتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں اتنا ادھر اتنا ادھر، یہ تو سوچ رہا ہوں کہ یہ جو باغ کی فصل اس دفعہ آئے گی نا، باپ کا قرض نہیں اترے گا، اگلی فصل کا انتظار کرنا پڑے گا، تو اتنی دیر تک باپ، بس یہ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں، یہ مجھے پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بیٹے کی کتنی عزت کی، تو میں یہودی سے بات کرتا ہوں، کہا یہودی اس سے اتنا لے لو جتنا تمہاری کھجوروں کا یہ اس دفعہ آئے تو اگلی فصل پہ بات، نہیں میں نہیں۔ جابر جی، جب کھجوریں کاٹو نا ان کو بلانا، مجھے بھی بلا لینا۔ جب میں نے کھجوریں کاٹی تو کھجوروں کی قسمیں ہوتی ہیں، میں نے ہر قسم کا علیحدہ ڈھیر لگایا، وہ بھی آ گئے یہودی بھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیغام بھجوا دیا، آپ بھی تشریف۔ وہ مجھے گھورنے لگے یہودی کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلایا؟ آپ نے پھر یہودیوں سے بات کی، یار اگلی فصل پہ لے لینا، یہ میں بھی ادھر موجود نہیں دے گا، میں دوں گا، نہیں۔ یہودی تو پتہ ہے یہودی خنزیروں کی اولاد۔ جابر کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چادر لی اور لیٹ گئے دھوپ کے اوپر، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، باتیں کرتے، بڑی دعائیں کی، اٹھے پھر آ کے یہودی سے بات کی، یار کہتے نہیں، پھر گئے آپ، لیٹ گئے، پھر دعائیں کی، بس دعا سے پھر اللہ نے خوشخبری دے دی تھی، اللہ نے سن لی تھی دعا، اللہ سے مانگتے تھے، یہ نہیں کہ مختار کھولتے کہ چال بھائی ادھر کر دیتے، ان کا کائنات کا میں مالک ہوں، رزق میرے پاس ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ، رزق کے مالک ادھر آؤ، یہ نہیں تھی بات، رب سے دعائیں کر رہے تھے بار بار، رب منا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے
کہ جابر جی بلاؤ ان کو، اور آپ ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کر کے بیٹھ، کہتا بلا ان کو۔ وہ آتے گئے اپنے، وہ لیتے گئے، جابر کہتے ہیں لیتے گئے، جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں راضی تھا کہ میرے باپ کا قرض اتر جاتا، میں ایک کھجور بھی گھر میں نہ لے کے جاتا، بس قرض اتر جاتا، میں مزدوری وغیرہ کر کے بہنوں کا وقت گزار لیتا، اگلی فصل آ جاتی۔ لیکن میرے رب نے میری عزت کی، میرے باپ کے شہید ہونے کی وجہ سے سب یہودیوں کا قرض اتر گیا، باقی ڈھیر ویسے ہی پڑے تھے، اور جس ڈھیر پر سب بیٹھے تھے وہ بھی ڈھیر پورے کا پورا ویسے خالی میں ساری کھجوریں اکٹھی کر کے گھر لے گئے۔ اس کے علاوہ مجھے آپ نے ایک واقعہ سنایا، جابر ادھر آؤ جی، آج تک اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی بات کی ہے نا پردے کے پیچھے سے کی ہے، لیکن تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، بالکل سب بغیر پردے کے۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو جو آیا ہے میرے پاس، یہ جو نعمتیں میں نے تیرے لیے تیار کی ہیں مرنے کے بعد جو تجھے ملی ہیں، اور میری طرف سے یہ مہمانیاں، یہ تجھے پسند آئی ہیں؟ یا اللہ کیوں نہیں، کوئی اور تیری طلب ہے تو بول، اور کچھ چاہیے؟ تیرے باپ نے کہا کہ نہیں یا اللہ، بہت اتنا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی عزت کی یا اللہ تو نے میری۔ نہیں میرے بندے کو بول، اور کچھ کہ کسی سے فرمائشیں حوریں پوچھتی ہیں، کسی سے غلبان پوچھیں گے، شہید وہ مہمان ہے اللہ کا جس سے خود اللہ فرمائشیں پوچھتا ہے کہ میرے شہید بول، بتا اور بول، بتا۔ جب بار بار اللہ نے پوچھا نا تو تیرے باپ نے سوچا کہ اب کچھ کہنا ہی پڑے گا، تو تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ بہت کچھ ہے یہاں، لیکن جو لطف سرور شہادت کے وقت آیا تھا، میرے لٹھرے ہوئے سر اور چہرے کو حور نے اپنی گود میں رکھا تھا، اور جنت کے جو مجھے محلات نظر آئے تھے، اور آگے سے بشارتیں تیری طرف سے، خوشخبریاں اور نورانی انوار، میں وہ لطف پھر لینا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر مجھے بھیج واپس، میں دوبارہ شہید ہو گیا۔ اللہ نے کہا نہ، یہ تو میرا قانون ہے کہ جو میرے پاس آ جاتا ہے نا وہ پھر میرے پاس ہی رہتا ہے۔ تو پھر تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ پھر ہمارا پیغام ہی پہنچا دے پچھلے لوگوں کو جو پیچھے ہیں۔ اللہ نے کہا ہاں میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اب وہ پیغام ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغام بھیجا ہے۔ چوتھا پارہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائیں ان کو یہ نہ سمجھو کہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، مر گئے اور ان کو کچھ نہیں مل گیا۔ یرزقون، وہ رزق دیے جا رہے ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق مل رہا ہے، یہ نیک لوگوں کا، اور وہ خوش ہیں ان نعمتوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں، اور خوش ہیں کہ جو ابھی پیچھے ہیں جب وہ بھی آئیں گے نا نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے شہادت پا کر یا ویسے، تو ان کو بھی یہی کچھ ملے گا۔ اللہ نے کہا یہ میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب جیسے برے کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، ایسے نیک کے ساتھ بھی مرنے کے ساتھ اللہ کی طرف سے مہمانیاں اور نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔